بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اذا تم العقل نقص الکلام۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس زندگی کا نام ہے کہ جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں حیات اور باعزت حیات عطا کرتا ہے۔ تقوی ہی انسان کا سرمایہ ہے، تقوی ہی انسان کا راستہ ہے، اور تقوی ہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو اپنے صحیح مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اگر انسان نے تقوی پروردگار کو اختیار کیا تو تقوی وہ حکم پروردگار ہے کہ جس میں سارے واجبات چھپے ہوئے ہیں اور سارے حرام کاموں سے وہ پرہیز کا ذمہ دار۔ لیکن اگر انسان نے تقوی پروردگار کو ترک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیر میں کہیں نہ کہیں لغزش آ گئی ہے، پاؤں کہیں نہ کہیں ڈگمگا گئے ہیں، کہ جس کی بنیاد پہ انسان صحیح راستے سے ہٹ گیا۔ وہ یوں کہا جائے کہ تقوی ہی انسان کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا متقیان کے خطبے میں سے متقین کے صفات میں سے ایک صفت، جیسا کہ ہمیشہ بیان ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تم ان کے یعنی متقین کے کھانے کو ہمیشہ معمولی دیکھو گے۔ متقین کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کا کھانا معمولی ہوتا ہے۔ معمولی کا مطلب یہ کہ سماج و معاشرے میں دسترخوان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک دسترخوان وہ ہوتا ہے کہ جو مثلا روسا امیروں بادشاہوں ان کا دسترخوان ہوتا ہے، اور ایک دسترخوان وہ ہوتا ہے کہ جو عام انسان کا دسترخوان ہوتا ہے، غریبوں کا دسترخوان ہوتا ہے، سادہ سا ہوتا ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ سادہ دسترخوان کا مطلب ہی نہیں کہ وہ گندگی ہو، غلط نہیں، وہ اچھائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ دسترخوان میں اتنی ساری نعمتیں کہ جو حد اسراف تک پہنچ جائے اس سے محفوظ ہوتا ہے یہ معمولی دسترخوان۔ دسترخوان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے۔ وہ جملہ مشہور نا کہ کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ تو امیر اور غریب کے دسترخوان میں یہی فرق ہے۔ امیر کے دسترخوان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جینے کے لیے وہ کھانے کے لیے جی رہا ہے، اور غریب کے دسترخوان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جینے کے لیے کھا رہا ہے، کیونکہ کھائیں گے تو زندہ رہیں گے۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کا دسترخوان معمولی ہوتا ہے، یعنی دسترخوان پہ اسراف نہیں ہوتا ہے، فضول خرچی نہیں ہوتی، معمولی غذائیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو امیر المومنان ہے، جو امام المتقین ہے، اس کا دسترخوان آپ دیکھیے تو کبھی نمک روٹی کھا رہے ہیں، نہیں، کبھی جو کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ دوسرے ائمہ کے دسترخوان کو دیکھیے آپ، کتنا معمولی دسترخوان۔ یہ الگ چیز ہے، انشاءاللہ کبھی بات آئی تو ہم تفصیل سے اس بات کو پیش کریں گے کہ ہم نے ائمہ سے کیا کیا لیا اور کیا کیا ہم نے چھوڑا۔ جو چھوڑا ان میں سے ایک دسترخوان بھی ہے۔ جو چیزیں ائمہ سے لینی چاہیے تھیں اور ہم نے چھوڑا، ان میں سے ایک دسترخوان بھی ہے۔ وہ سادگی ہمارے کھانوں میں بہت کم دکھتی ہے کہ جو ائمہ نے ہم کو بتانا چاہے۔ خیر، وہ ایک تفصیلی چیز ہے، اس جملے کی بنیاد پہ وہ مسئلہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، لہذا کبھی تفصیل سے بات کریں گے تو یہ بات مکمل ہوگی۔ متقین کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کا دسترخوان معمولی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانے کو اس کے مقصد و فلسفے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جو رئیس ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے کی بنیاد پہ کھانے کو اچھا، یعنی پیسے کا سارا زور دسترخوان پہ دکھتا ہے۔ زندگی کے ہر اس جگہ پہ جہاں پیسہ دکھائی دینا چاہیے وہاں پہ پیسے کا زور دکھتا ہے۔
ضروریات کی بنیاد پر پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے، دکھاوے کی بنیاد پہ خرچ ہوتا ہے، ضروریات کی بنیاد پہ نہیں خرچ ہوتا ہے، ذائقے کی بنیاد پہ خرچ ہوتا ہے، ضروریات کی بنیاد پہ نہیں خرچ ہوتا ہے، سجاوٹ کی بنیاد پہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ان کا زور دسترخوان پہ دکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پہلے انسان اشتہاور چیزیں کھاتا ہے، اشتہاور سمجھتے ہیں وہ چیز جس سے انسان کے اندر کھانے کی اشتہا پیدا ہو، خواہش پیدا ہو، کھا کے اپنے اندر اس کو اسٹارٹر کہہ لیجیے آپ، لیکن اسٹارٹر سے اس کا حق نہیں ادا ہوگا۔ اس کو آپ پہلے کھا کے اشتہا پیدا کرتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ خوب نہیں، اشتہا نہیں کھائے، کس نے کہا کھانے کو؟ یہ بھی ضائع وہ بھی ضائع، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ بھرے پیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے، منع کیا گیا، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ لہذا یہ پیسے کا زور دسترخوان پہ نظر آتا ہے کہ چونکہ پیسہ ہے لہذا۔ پھر اس کے بعد اس میں ٹیسٹ کے لیے الگ الگ طریقے کی چیزیں، الگ الگ طریقے کی ساری باتیں۔ بہرحال اس حد تک یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں کہ جو خرچ اور جو مصرف کی حد ہوتی ہے اس کو ہم کراس کرتے ہیں، تو یہیں سے اسراف اور فضول خرچی شروع ہو جاتی ہے، اور اسراف اور فضول خرچی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہذا تقوی، جیسے ہم نے کہا کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھانے کا فلسفہ کیا، کھانے کا فلسفہ کیا، کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کھانا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی قوت پیدا ہو کہ انسان زندہ رہے۔ کھانا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی قوت پیدا ہو تاکہ انسان خدا کی اطاعت و عبادت کر سکے۔ کھانا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت پیدا ہو کہ اپنی زندگی کو چلا سکے، اسلام پہ وقت آئے دفاع کر سکے۔ کھانا اس لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ کھانا ہے کہ جو زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے، جو زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کھانا کہ جو زندگی کا مقصد بن جائے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے۔ وہ کھانا کی جو طاقت و قوت کے لیے انسان کے لیے ہے، جب انسان اسی کھانے کو زیادہ کھاتا ہے تو وہی کھانا موت کا سبب بن جاتا ہے، وہی کھانا بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ مولائے متقیان کی زندگی پہ جب آج کے لوگوں نے ریسرچ کیا تو کہا کہ اس انسان کے زندگی کا اور کھانے کا نظام اتنا اچھا تھا کہ اگر اس کو شہید نہ کیا جاتا تو اپنی موت نہیں مر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات اپنے کھانے میں اتنا کنٹرول رکھتے تھے کہ وہ کھانا اپنی ضرورت کے حساب سے ہو۔ مولا اکثر روزہ رہتے تھے، روزہ واقعی روزہ، ہم لوگ والا روزہ نہیں کہ دن بھر جتنا ہم بھوکا رہتے ہیں اس سے زیادہ شام کو کھا لیتے ہیں۔ اس روزے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، وہ شاید اور بعض اوقات بعض جیسے دکھایا تو ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، مشکلات پیدا آتی ہیں۔ لہذا متقین کے صفات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان کا کھانا معمولی کھانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ جو انسان کو زندہ و باقی رکھے۔ آئیے اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مولا کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ، مولا ارشاد فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام۔ جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے یا جب عقل بڑھتی ہے یا عقل جب تمام ہوتی ہے تو کلام ناقص ہو جاتا ہے۔ ناقص یا کلام میں نقص پیدا ہونے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کلام کم ہونے لگتا ہے۔ جتنی عقل بڑھتی جاتی اتنا ہی کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک دم سیدھا سیدھا جو اس کا مطلب نکل رہا ہے وہ یہ کہ جو بہت زیادہ بولتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ عقل کے حساب سے اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں کہ جو حالت اقتضاء کی حالت کے حساب سے عقل ہو، جو عقل مورد نیاز ہے، جو ضرورت کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ عقل مند انسان جب عقل ہوتی، دیکھیں یہ کلام کے متعلق، زبان کے متعلق خود کلمات قصار کو اگر آپ دیکھیں تو مولا کے بہت سارے اقوال موجود ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ اگر انسان کے پاس عقل ہوتی ہے تو انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر جیسے آپ کے زمانے میں کہتے ہیں ناپ تول کے بولنا، پھونک پھونک کے قدم رکھنا، کہتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو محاورے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ہماری بات صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا حالات ہیں، کیسے امپریشن ہے، کون سی چیزیں ہیں۔ کیونکہ جب انسان ذرا سا بولتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا بیوقوف ہے، کیا اس کا کلچر ہے، کتنا عقل مند ہے، اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے، کتنا عالم ہے، کتنا سب بولنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بولتا ہے، سمجھنے والے سب سمجھ لیتے ہیں، ایسا ناپ تول کے بولے، ضرورت کے مطابق بولے۔ بعض اوقات لوگ زیادہ بول کے پھنس جاتے ہیں، اپنی باتیں، اپنے راز دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے راز بتانا، راز کے متعلق بھی حدیثیں ہیں اور یہاں پہ گفتگو بھی ہو چکی ہے بعض اوقات راز سے متعلق۔ لہذا انسان بول کے بہت سارے مسائل اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں پہ ایک طرف سے یہ ہے کہ جب عقل بڑھتی ہے، کلام ناقص ہوتا ہے، تو وہ جو کمی پیدا ہوتی ہے کلام میں، وہ کمی اس کلام میں ہوتی ہے جو اضافی ہے،
یعنی عقل کے بڑھنے سے انسان اضافی باتوں کو کم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ رہے, وہ بھی جائز نہیں ہے. جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ رہنا بھی جائز نہیں ہے. حد سے زیادہ بولنا بھی صحیح نہیں ہے, حد سے کم بولنا بھی صحیح نہیں ہے. جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ نہیں رہنا چاہیے, اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولنا نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ کسی کی گواہی کا مسئلہ ہے, اگر آپ گواہی دیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا اس کے حق میں. آپ کہیں نہیں صاحب ہماری عقل تو تمام ہو گئی, ہم نہیں بولیں گے, چپ رہیں گے, نقص الکلام. نہیں, آپ حق ضائع کر رہے ہیں, واجب ہے بولنا آپ پہ. جا کے کورٹ میں گواہی دیں اس کے متعلق. امر بالمعروف واجبات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ نہی عن المنکر واجبات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک انسان بولے گا نہیں, یہ اپنے تمام مراحل کو حل نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے نہیں. اور اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر میں مظالم کے خلاف بولنا ہے, ظلم کے خلاف بولنا ہے. اگر عقل کے تمام ہونے کا مطلب خاموشی ہوتی تو یقیناً ائمہ اطہار کی جو عقل کل تھے یا عقل کے بالا ترین معیار پہ تھے, وہ بالکل اپنی زندگی میں بولتے ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیے اضافی نہیں بولے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بولے ہیں تو ان کی بات حکمتوں سے بھری اور پوری تھی, یعنی ایک ایک پوائنٹ میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں. بولتے تھے, موقع پہ بولتے تھے, جو ضروری ہوتا تھا وہ بولتے تھے, ضرورت کے مطابق بولتے تھے. لہذا اضافی چیزیں کم ہوتی ہیں, نہیں ہے کہ انسان کی بات ہی ایک دم ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کہ جب انسان کی عقل تمام ہوتی ہے تو عقل یہ بتاتی ہے, عقل کا کام کیا ہے؟ عقل یہ بتاتی ہے کہ یہ مثلا لغو بات ہے, عقل بتاتی ہے کہ یہ فالتو بات ہے, عقل بتاتی ہے کہ بیکار کی بات ہے. لہذا انسان اس کو نہیں بولتا. یہ دیکھتے ہیں بچے بہت کچھ بولا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی, بولنا سیکھتے, سن کے بھی اچھا لگتا ہے, لوگ اور ان کو چھیڑتے ہیں کہ بولے, یہ بچپنا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ حالت باقی رہ جائے تو انسان کا سن بڑھ جاتا ہے, بچپنا نہیں چھوٹتا ہے. بعض اوقات معاشرے اور سماج میں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا سن تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بچپنا ان کے پاس باقی رہتا ہے, اور وہ بچپنے کی حرکتیں جگہ جگہ پہ نقصان پہنچاتی ہیں. بات یہاں تک آ گئی تو اور بڑھا ہے, اس کو دو جملہ اور کہتے چلیں. اگر یہ زیادہ بولنا پرسنل مسائل میں ہے تو انسان کے اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اور اگر زیادہ بولنا قومی مسائل میں ہے تو قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. آج ہماری قوم اس خطرے سے بہت زیادہ دوچار ہے. بہت سے ایسے لوگ دکھتے ہیں کہ جو اپنی لمٹ سے زیادہ بولتے ہیں. ہر آدمی کی لمٹ ہوتی ہے, ہر انسان کی ایک عقل ہے, عقل کی ایک حد ہے, اور ہر انسان کے علم کی ایک حد ہے. ہم اپنے علم سے زیادہ بولیں اس کا مطلب کہ حد کو تجاوز کر رہے ہیں, ظلم ہے, یہ ظلم ہے. ہم مثلا کہیں کہ ہمارا فتویٰ, خدا نہ خواستہ ایسا اگر کہیں, انشاءاللہ یقیناً کبھی نہیں کہیں گے, مطمئن ہیں آپ, ہمارا فتویٰ یہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے؟ ہم نے اجتہاد نہیں کیا, ہم منزل اجتہاد پہ نہیں. ہم مراجع کرام کے فتووں کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں, آیات اعظام کے فتووں کو نقل کر سکتے ہیں, ہم نہیں فتویٰ دے سکتے. ہم کو اپنی حد پہچاننا چاہیے, اپنی لمٹ پہچاننا چاہیے. اگر ایسا کہتے ہیں تو اپنے پہ بھی ظلم ہے, قوم پہ بھی ظلم ہے. اس کا مطلب کہ عقل کم ہے کہ جو زبان حد سے آگے نکل گئی ہے. لہذا جب انسان بولتا ہے تو اس کی حماقت, بیوقوفی بھی پہچانی جاتی ہے, اس کی جہالت بھی پہچانی جاتی ہے. وہ زبان بتاتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پہچاننے کے لیے بھی سامنے والے کے پاس ہونا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والے نہیں پہچان پاتے. ایک آدمی کسی فن میں بات کر رہا, ایک کوئی میکینک ہے گاڑی کا, وہ گاڑی کے پارٹس کے بارے میں بات کر رہا ہے, سروسنگ کے بارے میں, ہم کو نہیں معلوم اس کیا ہے, جو بھی کہہ دے گا ہاں صحیح, ہمیں کیا معلوم کیا ہے. لیکن جو میکینک دوسرا سنے گا کہے گا نہیں مولانا اس کو کچھ نہیں آتا, ایسے ہی چھوڑ رہا تھا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ویسے ہی چھوڑ رہا تھا, اس کو کچھ نہیں آتا ہوتا تھا. تو اگر اس کو پرکھنا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کسی معتبر جو کہ اس سے بہتر میکینک ہو یا حد اقل اس کے ہم پلہ ہو, اس سے ہم پوچھیں گے کہ بھائی یہ بات. ڈاکٹر کے بارے میں ایک آدمی آئے گا, ہم ڈاکٹر, اس بیماری میں یہ کھا لیجیے, اس بیماری میں یہ کھا لیجیے, اس بیماری میں کھا لیجیے. دوسرا ڈاکٹر کہے نہیں یہ کچھ نہیں ہے, کھائیے کہ بھی نہیں, لینے کے دینے پڑ جائیں گے, ہے کہ نہیں. تو اب وہ حد سے زیادہ بول رہا ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ وہ کتنا بول رہا ہے, کہاں تک اس کی حد ہے اور کہاں وہ حد کو کراس کر رہا ہے. پہچانے, اس نقطے کو پہچانے
یہ بہت اہم ہے ہماری قوم کے لیے. چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ وہ کہاں پہ اپنی حد کو کراس کر رہا. اس کو پہچاننے کے لیے اس فن کے ماہر کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. وہ آ کے بتائے گا کہ یہ کہاں پہ حد کو کراس کر رہا. اب یہ جو بناوٹی ڈاکٹر ہے, جو جھوٹا ڈاکٹر ہے, اس کو پہچاننے کے لیے کسی سچے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی, جس کو ہم پہچانتے ہیں کہ واقعی ڈاکٹر ہے. عزیزان محترم, آج کے اس زمانے میں بہت سے لوگ علماء کے بھیس میں ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو ان کی حد سے باہر کی ہوتی ہیں. شاید آپ میں سے کچھ اس کو نہ پہچان پائیں اس لیے کہ وہ آپ کے فیلڈ کی چیز نہیں. یقین مانیں ایسی مجلسیں ہم نے خود سنی ہے, خطبہ بھی غلط, آیت بھی غلط, واقعات بھی غلط, نتیجہ بھی غلط, اور پبلک کہہ رہی بہت اچھی. پبلک تعریف کرنے سے تھک نہیں رہی. جی پبلک بھی کہیں باہر کی نہیں, اگر ہم نے سنا ہے تو یہیں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تحقیق کی کوشش نہیں کی, آپ نے صحیح راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. ظلم ہے یہ, ظلم. جو بول رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے, جو بولنے کے مسئلے میں ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے, اور جو نیچے سے بیٹھ کے تائید کر رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے. حتیٰ خود بیٹھنا بھی تائید ہے, وہ بھی ظلم ہے. اور ان سب کو خدا کے ہاں حساب دینا پڑے گا. ان سب کو خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ جب تم جن چیزوں کو نہیں جانتے تھے کیوں تم اس کے لیے ذریعہ و وسیلہ بنے. لیکن ہماری عقلیں ساری چیز میں, گاڑی خراب ہوتی ہے تو تحقیق کرتے ہیں جس میکینک کو دے رہے ہیں یہ مناسب ہے کہ نہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہ ڈاکٹر صحیح ہے کہ نہیں ہے, تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. چھوٹا سا سامان خریدنا ہوتا ہے تحقیق کرتے ہیں, لیکن جب دین کے لینے کی بات آتی ہے تو ہم تحقیق نہیں کرتے. سب سے سستا, سب سے فالتو چیز اس عمل کے روشنی میں دین نظر آتا ہے. کسی سے بھی لے لیا, کچھ بھی لے لیا, کبھی بھی لے لیا, اور کہیں بھی لے لیا. ہر فٹ پاتھ چھاپ دین دینے کو تیار ہے, ہم سب سے لینے کو آمادہ ہے. بہرحال بات کلی ایک چل رہی تھی, اس میں ایک پہلو نکل آیا, لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ مبتلا بے ہے اس لیے ہم نے اس کو اشارہ بھی اس کی طرف کیا. لہٰذا انسان جب اس کی عقل تمام ہوتی ہے تو جتنے بھی اضافی کلام ہیں ناقص ہو جاتے ہیں. پھر انسان اپنی حیثیت کو جانتا ہے, ہم نہیں بول سکتے لہٰذا چپ رہیں گے. جتنا بول سکتے ہیں اتنا ہی بولیں گے, اس سے زیادہ نہیں بولیں گے. مثلا ہمارا کام ہے فتووں کو نقل کرنا, ہم نقل کریں, اپنی نظر نہیں بیان کر سکتے, یہ ہماری حیثیت کے باہر ہے. جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز میں نظر بیان کرنا, دیکھیں علم ہونا الگ چیز ہے, بات کو نقل کرنا الگ چیز ہے, نظر بیان کرنا الگ چیز ہے. جتنا سنا اس کا نقل کر دینا ایک الگ چیز ہے, لیکن نظر بیان, اپنی نظر دینے کے لیے حد اقل اس میں ریسرچ چاہیے, تحقیق چاہیے. ہر سائنس کا اسٹوڈنٹ سائنس میں نظر نہیں دیتا ہے, دیتا ہے؟ آپ بتائیے, انصاف سے بتائیے. ہر سائنس پڑھنے والا جس نے سائنس پڑھنا شروع کی دیتا ہے؟ جب انسان ریسرچ کرتا ہے تو نظر دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر میڈیکل سائنس پڑھنے والا میڈیکل سائنس میں نظر دیتا ہے اپنی؟ نہیں دیتا ہے. لیکن آج ہماری قوم کا ہر فرد مذہب اسلامیہ میں اپنی نظر دیتا ہے. دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ یہ ظلم ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو حد سے زیادہ بول رہا ہے انسان, لمٹ سے زیادہ بول رہا ہے. اس کا خدا کے انسان کو حساب دینا پڑے گا. لہٰذا ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے علم کے اندر اور اپنی عقل کے اندر جو بھی بولیں گے پرکھ کے بولیں گے, جانچ کے بولیں گے, دیکھ کے بولیں گے کیا یہ ہماری لمٹ کے اندر, یہ لمٹ سے باہر, حد سے تجاوز نہیں کریں گے تاکہ ہماری زبان سے کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون
اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں اہم ترین اور سب سے پہلی مناسبت آنے والی کل کی تاریخ شہادت امام علی بن الحسین حضرت زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام، آپ نے زندگی کے وہ سخت ترین مراحل اور حالات کو دیکھا ہے کہ جس میں آپ تقریباً 22 سال یا روایتوں کے اختلاف سے کم و بیش کی عمر میں میدان کربلا میں تھے، اور اپنی اس بیماری کے ساتھ ان مظالم کو برداشت کیا ہے کہ جس کو ایک عام آدمی صحت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ البتہ جہاں تک امام سجاد کی بیماری کا مسئلہ ہے، بعض اوقات جو القاب استعمال ہوتے ہیں اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری زندگی بیمار تھے، بیمار امام، بیمار امام، بیمار امام۔ ایسا نہیں، ایسا خدا نخواستہ ایسی کوئی بیماری نہیں تھی کہ امام سجاد پوری زندگی بیمار تھے۔ کربلا کے موقع پہ اور ان خاص مواقع پہ ایک خاص مدت میں بیمار تھے کہ اس بیماری کے پیچھے ایک حکمت و فلسفہ، یہ خود ایک ٹاپک ہے ائمہ کی اور معصومین کی بیماری، کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ائمہ اور معصومین کی بیماری بھی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، اس لیے کہ جو بیماری کی علتیں ہوتی ہیں وہ علتیں ان کے ہاں جو مادی علتیں ہیں وہ نہیں پائی جاتی ہیں ان کی بیماری کی۔ مثلا امام سجاد کی بیماری کی بنیاد پہ امام حسین نے کہا بیٹا تم مریض ہو، تم پہ جہاد ساقط ہے، تمہارا کام، تمہارا مرحلہ اس کے آگے کا ہے، تم خیمے میں رہو۔ اور جس وقت خیموں کو لوٹا گیا ہے، شمر ملعون خیمے میں داخل ہوا ہے اور اس نے امام سجاد کو قتل کرنا چاہا ہے۔ روز عاشور کی ہی بات ہے، امام سجاد کو قتل کرنا چاہا ہے۔ حمید بن مسلم نے شمر کو یاد دلایا کہ یہ مریض ہیں، بیمار، بیماری کی بنیاد پہ نہیں قتل کیا، اس بیماری کے پیچھے مصلحت تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس بیمار ہوئے تو پوری زندگی بس بیمار ہی رہے، بیمار نہیں، وہ بیماری ایک خاص مدت کے لیے تھی اور ایک مصلحت کے تحت تھی، ایک مقصد تھا، اس مقصد کو اس بیماری کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے مراحل اور بہت ساری چیزوں کو، سخت سے سخت حالات میں دین کی تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے۔ امام سجاد سے زیادہ سخت حالات تو نہیں پڑے نا کسی پہ، بازار کوفہ، بازار شام، دربار کوفہ، دربار شام، پھر اس کے بعد واپس مدینے آنے کے باوجود ابھی یزید کی حکومت باقی تھی۔ خانہ کعبہ پہ حملہ، مدینے پہ حملہ، یہ ساری چیزیں یزید کی حکومت میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ان حالات میں، ایسے سخت حالات میں امام سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے کہ جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، اسلام کی تبلیغ کی۔
آج ہم لوگ اتنا دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا. ہم ہر دعا بتانے والے پہ بھروسہ کرتے ہیں سوائے امام سجاد کے. اگر صحیفہ سجادیہ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں تو امام سجاد نے بھی تو بتایا نا کہ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ کتاب ہر گھر میں، اٹھائیے پڑھیے، ہے کہ نہیں؟ معرفتیں پائی جاتی ہیں. خود صحیفہ سجادیہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جو دعا اس میں بیان کی گئی ہے وہ محمد و آل محمد پہ صلوات ہے. دعا بھی ہے، علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، خزانے بھرے پڑے ہیں صحیفہ سجادیہ میں. لیکن انصاف سے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ کس حد تک اس کو پڑھتے ہیں. امام سجاد کے ساتھ دو طرح کے مرحلے، ایک وہ چیز جس کے لیے امام مجبور تھے، اور ایک وہ چیز جو اس کو امام نے پیش کیا. بہت اہم چیز ہے لیکن ہم ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک وہ چیز جس کے لیے امام مجبور تھے، ایک وہ چیز کی جس کو امام نے خود پیش کیا. دوسرے الفاظ میں کہیں کہ وہ جس کے لیے امام مجبور تھے وہ امام کی سنت نہیں ہے. جس کے لیے امام کو مجبور کیا گیا وہ امام کی سنت نہیں ہے، لیکن جو امام نے اپنا کردار اپنی سیرت پیش کی وہ امام کی سنت ہے. دین کا بچانا امام کی سنت ہے، دعائیں امام کی سنت ہے، دین پہ قربانی دینا امام کی سنت ہے، دین کے لیے جہاد کرنا امام کی سنت ہے. اور وہ چیزیں کہ جو امام کی سنت نہیں، جس کے لیے امام مجبور تھے، جس کے لیے امام کو مجبور کیا گیا ہے، وہ امام پہ ہونے والے مظالم ہیں. امام پہ نیزے مارے گئے، امام پہ تلواریں ماری گئیں، کٹے ہوئے سر امام کے سامنے لائے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں امام کے سامنے چھینی گئیں، امام کو دربار میں لے جایا گیا، امام کو بازار میں لے جایا گیا، امام کو ہتھ کڑی پہنائی گئی، امام کو بیڑی پہنائی گئی، امام کو طوق پہنائی گئی، امام کے اوپر آگ پھینکی گئی. اس کے لیے امام مجبور تھے، امام نے کیا نہیں ہے، یہ دشمنوں نے کیا، ظالموں نے کیا. یہ امام کی سنت نہیں ہے، یہ دشمنوں کی سنت ہے. دو طرح کے پہلو ہیں. ہم کو کیا لینا ہے؟ ہم کو وہ لینا ہے جو امام کی سنت ہے. ہم امام کی سنت کے ذمہ دار ہیں، دشمنوں کی سنت کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم کو امام کی سنت اختیار کرنی ہے. ہم کو امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ کیوں نہیں یاد رہتی ہے؟ دوسری چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں، دوسری چیزوں کو ہم ایک دم اپنے سے چپکا کے پورے سال گھوما کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں صحیفہ سجادیہ کتنی ہم سے چپکی ہوئی ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ لمحہ فکری ہے. یہ ظلم ہے صحیفہ سجادیہ پہ. آج ہماری دعاؤں کی زبان صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی زبان میں ہونی چاہیے. امام نے ہم کو طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے ہم دعا مانگیں اور کیسے دعا مانگیں. امام کی زندگی میں بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے سامنے آئے، بہت اہم چیزیں ہیں جس کو ہم لسٹ کے حساب سے آپ کے سامنے گنا دیں. دعائیں کیسے مانگیں، امام نے بہت قاعدے سے ہم کو بتایا ہے، باقاعدہ ہم کو سمجھانے کی کوشش کی. بدترین حالات میں دین کیسے بچائیں، امام نے ہم کو سمجھایا ہے. بدترین حالات میں ظالمین کے بیچ میں حق کیسے بولیں، دربار یزید میں خطبہ دے کے ہم کو بتایا ہے. برے حالات میں کس طریقے سے اپنے قافلے کو دین کے اوپر باقی رکھیں، امام نے بتایا ہے. یہ اہم ترین وہ درس ہیں جو امام کی زندگی سے ہم کو ملتے ہیں، امام کی سیرت سے ہم کو ملتے ہیں. لہٰذا یہ تاریخ آنے والی، اس تاریخ میں ہم کوشش کریں کہ امام سے متعلق کچھ چیزوں کو حاصل کریں. دوسری مناسبت اس ہفتے کی آنے والی پہلی سفر ہے کہ کچھ روایتوں کے حساب سے جنگ صفین کا آغاز ہے. جنگ صفین عالم اسلام کا بہت اہم چیپٹر ہے کہ جس کو سمجھنا ہمیں لگتا ہے کہ شاید سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ان داؤں پیچ کو انسان سمجھ سکے کہ جو اسلام کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کی شکل اسلامی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ اہم. جو غیر اسلامی شکل میں استعمال ہوتے ہیں ان کا سمجھنا آسان ہے، لیکن جو اسلامی شکل میں استعمال ہوتے ہیں ان کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہماری تاریخ پہ نگاہ ہو تو یہ ساری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے علاوہ بعض روایتوں کے حساب سے آخر محرم یا ابتدائے سفر میں یہ قافلہ شام پہنچا ہے، اور ظاہراً 2 سفر کو یہ قافلہ شام میں یزید کے دربار میں پہنچا ہے. اہم ترین مناسبت کہ جس پہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے ہلکی سی روشنی ڈالی تھی وہ یہ کہ
ایام عزا ہے اور مجلسیں کثرت سے ہو رہی ہیں۔ مجلسوں سے متعلق ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ اگر ہم منتظم کی حیثیت سے اگر ہم مجلس کر رہے ہیں تو اب یہ مجلس ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس سے پڑھوانی ہے، کب رکھنی ہے۔ یہ کب پہ ہم بات پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، ٹکراؤ نہ پیدا ہونے پائے۔ بڑی مشکل ہے آج کل، ایک تو ہر آدمی مولانا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مولانا بننے کے دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں بھیجیے، جائے پڑھے، 10 سال 20 سال 25 سال پڑھے اور پڑھنے کے بعد آئے، پھر انسان کہتا ہے کہ مولانا ہے۔ 5-10 سال پڑھنے کے بعد پھر کہنا شروع ہوتا ہے کہ مولانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی ایڈمیشن ہوا مولانا کہنا شروع کر دیا، نہیں، ابھی وہ علم نہیں آیا، وہ صلاحیت نہیں پیدا۔ یہ راستہ ہے کہ جو پراپر راستہ ہے، ایک شارٹ کٹ ہے ہمارے قوم میں، 2 منٹ کا کام ہے، آپ فرض سے اٹھ کے ممبر پہ بیٹھ جائیے، مولانا بن گئے۔ ایسے مولانا بہت ہے، شارٹ کٹ مولانا۔ اب نہیں معلوم، ہم نہیں کہہ سکتے کہ 2 نمبر کا راستہ ہے یہ، ایسے مولانا بہت ہے۔ اور جب مولانا مولانا کہا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے کو مولانا سمجھنے لگتے ہیں، نماز بھی پڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ علم سے خالی ہیں، لہٰذا پھر ممبر سے مقصد حسین نہیں بیان ہوتا۔ ممبر انسان کے مادی ضروریات کے پورا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ممبر جھاڑ پھونک دعا تعویذ کی دکان بن جاتا ہے، مقصد حسین نہیں بیان ہوتا ہے۔ ہم نے شاید کسی موقع پہ کہا ہے کہ اسلام نے ایک تعویذ دی، اسی تعویذ کو سنبھال کے رکھو، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو جناب قاسم کے بازو پہ تعویذ بندھی تھی کہ جب اسلام خطرے میں ہو تو اپنی جان کو قربان کر دو، بہترین تعویذ ہے کہ جو ائمہ کے ہاتھ کی۔ کاش موقع ہوا تو خود تعویذ کی حقیقت، لفظ تعویذ کے معنی کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے اور کس مقصد کے تحت استعمال ہوتا ہے اور کیسے۔ لہذا یہاں پہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے، البتہ خود یہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کو ان الفاظ کا خدا کا جواب دینا ہوگا۔ کسی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض علماء کو پہلے رواج تھا کہ مجتہد لکھ دیا جاتا تھا، منع کرتے تھے کہ نہ کہو ہم پہ، کیونکہ ظلم ہے، یہ ہم نہیں ہیں مجتہد۔ پہلے ہندوستان میں ایک ایسی فکر تھی کہ ہر امامے والے کو مجتہد کہا جاتا تھا، نہیں یہ مجتہد نہیں ہے بھائی، علماء نے منع کیا ہے، جو آج یہ چھوٹا۔ اگر کوئی جان بوجھ کے غلط کہہ رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اور کوئی جان بوجھ کے غلط سن رہا ہے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ جس چیز کے ہم مستحق نہیں ہیں وہ نہیں کہلوانا چاہیے ہمیں، یہ ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ہے اور جو اس کے واقعی مستحق ہیں ان پہ بھی ہے۔ اگر ہم کسی کو جو مولانا نہیں ہے مولانا کہتے ہیں تو اس پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان پہ بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر مولانا سے مجلس پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، جو باصلاحیت ہو، جو واقعی پڑھ سکتا ہو۔ ایک اینگل تو یہ کہ کس سے ہم کیسے پڑھوائیں۔ دوسرا اینگل یہ کہ مجلسوں کو سنیں کیسے۔ مجلسوں کو سننا بھی ہے، کیونکہ آج کل بہت روش بدل گئی ہے۔ مجلسوں کو 2 نگاہوں سے سنا جاتا ہے۔ ایک، مجلسوں کو اس نگاہ سے سنا جاتا ہے کہ کیا اس میں مثلا مقصد حسینی، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات اسلام بیان ہو رہی ہے، انسان اس کو لے کے جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ آپ اپنی نوٹ بک بنائیں، اس میں ان چیزوں کو لکھیں تاکہ بھولنے نہ پائیں، اس لیے کہ بے انتہا مجلسیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ دین آل محمد، علوم آل محمد، ان مجلسوں کے طفیل میں بے انتہا مل رہا ہے، تو بھولنے نہ پائیں، مس نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، لہذا نوٹ کریں، اس کو لکھیں۔ لیکن بعض اوقات بہت افسوس کی بات ہے کہ مجلسیں اس اینگل سنی جاتی ہیں کہ دیکھنا ہے کہ کیا گڑبڑ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مکھی کی صفت، مکھی کی صفت ہے، پورے جسم کی خوبصورتی کو نظر انداز کر کے ایک اس چھوٹے سے پوائنٹ پہ جا کے بیٹھتی ہے جو گندا ہو۔ یہ مکھی کی صفت ہے۔ مکھی بن کے مجلس نہ سنیں، شہد کی مکھی بن کے سنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لیتی بھی ہے وہ بھی اچھا ہے اور جو نکالتی ہے وہ بھی اچھا ہے۔ مجلسیں کلپ سازی کے لیے نہیں ہیں، مجلسیں کردار سازی کے لیے ہوتی ہیں۔ جو لوگ مجلسوں سے کلپ بناتے ہیں، اگر وہ اپنا کردار بنانا شروع کر دیں تو قوم کی گندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ مجلس پڑھنے والا اگر واقعی عالم ہے، ہر نہیں، اگر واقعی عالم ہے تو ہم سے علم میں زیادہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی بات
ایسی ہو کہ جو معیار علمی کے تحت ہمارے معیار سے بلند ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط پڑھ دیا؟ کیسے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے 2 کتابیں بھی نہیں پڑھی ان پہ کہ انہوں نے زندگی گزار دی اعتراض کرتے ہیں. ظلم ہے یہ. لہذا اس نگاہ سے مجلس سنیں کہ ہم کو اس سے کچھ لینا ہے، حاصل کرنا. اگلی چیز عالم اسلام کے چیپٹر میں بہت اہم چیپٹر جڑا ہے گزرے ہوئے 24 نومبر اتوار کے دن، کہ جس دن وہ ساری طاقتیں کہ جو ایک عرصے سے اسلام کے خلاف پوری کوشش کر رہی تھیں، 24 نومبر کو ایک میٹنگ میں اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا ملک اس نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اسلام اتنا مکمل سسٹم ہے کہ ہم نے زیرو سے اپنا سفر شروع کیا تھا اور آج پوری دنیا پہ چھا کے بتا دیا کہ اسلام ہی غالب آنے والا دین ہے، اسلام ہی واقعی دین ہے اور اسلام ہی حقیقی نظام. محمد وآل محمد صلوات. 5+1 کی میٹنگ میں ایران سے متعلق جو فیصلہ ہوا ہے کتنا کامیاب ہوا ہے یہ تو آپ خود سمجھتے ہیں، لیکن اگر اور اس کو بہتر پہچاننا ہو تو اسرائیل کی نگاہ سے دیکھیے. نیوز میں دیکھیے کیا اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. بنیامین نیتن یاہو کہتا ہے کہ یہ تاریخ کا ہولناک غلط دن ہے. پریشان ہے جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے، اور کسی حد تک امریکہ اور اسرائیل میں تھوڑا سا فرق آ گیا. خدا کرے کہ یہ آگے بڑھے. عزیزان محترم، نظام اپنی جگہ پہ مکمل ہے، انسان تھوڑا سا جلد بازی سے کام لیتا ہے. جب اسلامی نظام ایک ملک کو دنیا پہ کامیاب بنا سکتا ہے تو انسان کی زندگی کو کیوں نہیں کامیاب بنا سکتا؟ کیوں ہم اسلامی نظام سے ٹکراؤ لیتے ہیں؟ نا یہ اچھا لگتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے. اب دیکھیں نا کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، کتنے سینکشن لگے ہیں. سن لینا بہت آسان ہے، لیکن جا کے اس پبلک سے بات کیجئے کہ جس نے ہر روز مہنگائی کو بڑھتے ہوئے دیکھا. ایک ایک انسان کی قربانی شامل ہے اس اسلامی نظام کو دنیا میں پہچانوانے کے لیے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اس خطبے میں صرف اشارہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر مکمل ایک تحلیلی گفتگو پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ہم اس سے یہ پہچانیں کہ دشمن کی سازشیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام اس کو کیسے ڈیفنس کرتا ہے. اور آخر میں جس وقت پریزیڈنٹ نے مقام معظم رہبری کو خط لکھا ہے تو شکریہ ادا کیا ہے کہ جو آپ نے ہماری رہنمائی کی تھی اس کا بہت بہت شکریہ. معلوم یہ ہوا کہ نظام اگر عالم اور مرجع کے ہاتھ میں ہوتا ہے تبھی کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں سیاست مدار بہت بڑے بڑے ہیں لیکن فقیہ سیاست مدار کچھ ہی ہیں. یہ کامیابی تبھی حاصل ہوتی. آخری چیز، عالم اسلام پہ ہونے والے مظالم کا سلسلہ. بہرحال اپنے حساب سے کوششیں چل رہی ہیں اور متعدد بلاسٹ کی خبریں سننے میں آتی ہیں، کبھی عراق میں اور کبھی دوسری جگہوں پہ. سیریا کے حالات اگرچہ وہاں کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے 6 مہینے میں یہ جنگ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اگرچہ وہ جنگ جیت چکے اور کافی پہلے جیت چکے ہیں اور امریکہ پریشان ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ پوری طریقے سے وہ اس کو ختم کر لیں گے. بحرین کے حالات، مصر کے حالات، ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو کھولیں، اپنے اندر بصیرت پیدا کریں تاکہ ان کے لیے جو دفاع کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کے لیے جو آواز اٹھا سکتے ہیں وہ آواز اٹھائیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے. حد اقل ہم پہ یہ حالات نہ پیدا ہونے پائیں، ہم پہ یہ حالات نہ بننے پائیں. یہ ہماری کوششیں اور کاوشیں ہیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے.
بالا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بالا جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بالا جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پالنے والے رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے عزاداری کو فروغ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہم کو زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم کو عزاداری سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔